ہر شخص اپنا گھر سجاتا ہے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے. کسی کا ایک بیٹا ہو اس کو بڑا مان ہوتا ہے کہ میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے. ہمارے ایک محترم تھے ماڈل ٹاؤن میں، گوشہ درود السلام میں داخل ہوئے تو وہ باہر اپنے ایک دوست سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بہت بڑے وہ آفیسر ہیں، 60,000 وہ پینشن لے رہے ہیں. ان کا بیٹا باہر جرمن میں ہے. انہوں نے ساری داستان سنائی. میرا ایک ہی بیٹا بڑے ڈر سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے میں نے اس کو زندگی کے ہر سہولت سے آشنا کیا. بتا رہے تھے میں نے شادی کی اور اس طرح ٹھاٹھ باٹ سے کی کہ پتہ چلے میرے بیٹے کی شادی. انہوں نے پھر اپنی بہو کا بھی تذکرہ کیا اور بہو کا تذکرہ اس طرح کیا کہ ان کی اس بیٹے سے دوستی ہوگی. وہ باہر پڑھتا تھا، جاب کرتا تھا یا کیا کرتا تھا. اللہ کا کرنا وہ اللہ پاک نے دونوں کو میاں بیوی بنا دیا. وہ بڑے خوش تھے کہ میرے بوجھ سر کے اتر گیا. میاں بیوی کی خوشی دیکھ کر میں ان کے پاس ہی کھڑا تھا. میں نے بہت دعائیں دیں، بہت دعائیں لیں. بزرگ تھے، بڑا میرا بھی ان کے ساتھ پیار بنا. مرکزی ادارہ کے سامنے تو ہم دونوں کھڑے تھے تو ہمیں میٹھی میٹھی باتیں سنا رہے تھے اور میں سن کر مست ہو رہا تھا کہ باپ جن کے سروں پر ہوتا ہے ان کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور جن کے سر سے یہ تاج اتر جاتے ہیں وہ ہر قدم پر جب خوشی ملتی ہے تو والد کی کمی، ماں کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. جب والدین کے بعد انسان کو خوشی ملتی ہے تو بچے کے لیے وہ خوشی کا لمحہ بڑا کربناک ہوتا ہے. جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اتنی بڑی خوشی ملی ہے لیکن میری خوشی پر ویلکم کرنے والا گھر میں کون ہے. اللہ آپ کو آقا دو جہاں علیہ السلام کی چادر میں رکھے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حبیب کی محبت میں رکھے. یہ زندگی انہی دکھوں سے بھری ہے، اسی ہی تکلیف اور اذیتوں سے ہم نے نکلنا ہے. اور ایک ہی دعا کیا کریں، آقا اپنی کملی میں جیسے حسنین کریمین کو چھپائے رکھا اسی طرح ہم شاہکاروں کو چھپائے رکھنا. میری بڑی محبت والی بیٹیوں، بہنوں، مجھ سے ادارے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ لوگوں کے مختلف شعبہ جات کی معلومات لینے کے لیے رابطے کرتے ہو. آپ حضرات کا ادارے کے ساتھ ایک تعلق ہے، میرے ساتھ ایک تعلق ہے. وہ رابطہ متعلق اس لیے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بن جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے رحمتوں کا بہانہ بن جائے، قبولیت کا بہانہ بن جائے اور ہمارے لیے خوشی کا سامان بن جائے. قیامت کے دن جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مقدسہ کے سامنے حاضری ہوگی تو کہیں آقا کریم اپنا رخ انور پھیر نہ لیں. ہمارا ادارہ ہر ماہ محفل میلاد کرتا ہے. سوچئے آپ میں کتنے میرے دوست ہیں جو بیرون ملک وزٹ کر کے آ جاتے ہیں، کتنے میرے ساتھ رابطے رکھنے والے ہیں جن کا معاملہ دم درود کا ہے، استخارے کا ہے، اور ان کے استخارے اور دم درود ختم نہیں ہوتے. اور ان کو کئی بار منع کیا گیا ہے کہ آپ لوگ صرف یہ استخارے کرواتے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے بھی کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے کام کریں. لیکن ان لوگوں کے استخارے پر ہی بات شروع ہوتی ہے، استخارے پہ ختم ہوتی ہے. ہمارا ادارہ 4 کام کر رہا ہے. نمبر 1، ویلفیئر فاؤنڈیشن. ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی امت میں جو لوگ پریشان ہوں، تکلیف میں مبتلا ہوں، اذیتوں کا شکار ہیں، جن کے پاس دنیا کے لیے
ضروریات زندگی کا سامان نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ادارہ ان کی خدمت کرتا ہے، اور انسانیت کی خدمت کر کے جو خوشی ہمیں ملتی آپ کو بتا نہیں سکتے جب وہ لوگ ہمیں ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے ہیں۔ دوسرا، ہمارا ادارہ ڈسپینسری کے لیے میڈیسن جس کی کوئی ہماری پرچی لینے کا رواج نہیں، ہمارے ادارے میں 10 روپے کی پرچی بھی نہیں، غریب ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، ہم اس سے پیسے نہیں لیتے اور ان سے فی سبیل اللہ دعائیں لیتے ہیں۔ اس میں غریب، یتیم اور بیوہ شامل ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ یہ کام 3-4 سال سے ہم نے چلایا ہے۔ اب دعا کیجئے، ہماری رجسٹریشن کے پروسیس چل رہے ہیں، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور یہ کام ہمارا صحیح طریقے سے کامیاب ترین ہو جائے، اور اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ نمبر 3، استخارہ۔ ہمارے استخارہ جات کی پوزیشن یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ استخارے کرواتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، آنکھ پھڑک جائے تو قادری صاحب استخارہ کر دیں، ہاتھ میں خارش ہو جائے تو استخارہ کر دیں، ان کے گھر میں برتن ٹوٹنے لگ پڑیں استخارہ کر دیں، بچی مانگنی رشتہ نہیں آتا استخارہ کر دیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم استخارے کے لیے ادارہ ایک پائی نہیں لیتا، اور اس کے لیے اس ادارے کے ساتھ جتنے لوگ رابطے میں رہتے ہیں اس چیز کے گواہ ہیں کہ ادارے کا کوئی شخص استخارے کے لیے، روحانی مشورہ کے لیے، روحانی وظائف دینے کے لیے ہمارا زیادہ عمل الفیو ذات محمدیہ کے ذریعے ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر بے شمار لوگ علاج کرواتے گئے، شفا یاب ہوتے گئے، اور شکر بجا لاتے ہم کہ اللہ پاک نے ہماری یہ چھوٹی سی کاوش قبول فرمائی۔ جتنے بھی وظائف یا مختلف اعمال دیے جاتے ہیں وہ فی سبیل اللہ دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے واٹس ایپ کی سروس استعمال کی ہوئی ہے، کیونکہ بیرون ملک جو رہنے والے ہیں ان کو زیادہ ہم لیتے ہیں تاکہ ان کی تکلیفیں جلد از جلد ٹل جائیں، کیونکہ مقامی لوگ رابطہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ استخارے کے بعد چوتھی چیز، پہلا تھا ویلفیئر فاؤنڈیشن، یہ بڑا وسیع شعبہ ہے، اسی کے ماتحت سارے شعبہ جات آ جاتے ہیں۔ پہلا ہے ویلفیئر فاؤنڈیشن، دوسرا ہے فری میڈیسن ڈسپینسری کا، تیسرا ہے روحانی استخارہ، اور چوتھا ہماری دعوت کا۔ اس میں کیا ہے؟ دعوت کے 2 طریقے ہیں، دین اور دنیا۔ دین کے لحاظ سے ہمارے معاشرے میں لوگوں کا ذوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لانے کے لیے محافل میلاد ہوتی ہیں، دروس قرآن، دروس سنہ ہوتے ہیں، محافل درود السلام منعقد کی جاتی ہے، مختلف فقہی لیکچر ہوتے ہیں، اور ان لیکچر کے ذریعے معاشرے کو ہم حضور علیہ السلام کی محبت سے، پیار سے اس طرح لیکچر دے دیتے ہیں کہ ماحول کے اندر آقا دو علیہ السلام کے ساتھ ربط ہو جائے۔ ہر پریشانی، ہر تکلیف حضور علیہ السلام کی نسبتوں سے، قربت سے، تعلق سے چلتی ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ہر ہفتہ محفل درود السلام ہوتی ہے، ہر ماہ محفل میلاد ہوتی ہے، سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ ہماری ہر ماہ بلکہ ہر ہفتہ ہماری درود السلام کی محفل تو ہر روز ہی ہوتی ہے۔ دروس اور لیکچر مختلف موقع پر ہوتے ہیں، اس میں میرڈ ان میرڈ کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، تو اس میں خاص طور پہ ماحول، حالات اور واقعات کے بعد ہم اس چیز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی۔ مثال کے طور پر ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے حوالے سے لوگوں میں شعور اتنا کم ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نبی کے مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدائش کے تقاضے، پیدائش کی ضروریات، پیدائش کے معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس چیز کا لوگوں میں شعور کم ہے۔ اس طرح حسن اخلاق میں کمی ہے، اس طرح روحانی شعبہ ہے۔ روحانی شعبے کا دائرہ یہ ہے کہ روح کو اتنی تازگی اور ترقی ملے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، محبتیں ہیں، کرم نوازیاں ہیں،
ان چیزوں کے بغیر انسان اکیلا زندہ نہیں رہ سکتا. تو آج کی ہماری یہ خاص جو عظیم الشان تیاریاں ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیجئے. آقا دو جہاں علیہ السلام کے لیے ادارے کو سجایا ہے. تشریف لائیں، اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں بھیجیے. آقا دو جہاں علیہ السلام کے تبرکات کا دیدار سے ایمان تازہ کیجیے. خواتین کا اجتماع الگ ہوتا ہے اور مرد حضرات اس کے بعد ہوتا ہے، جس کی تاریخ خواتین کو بتا دی جاتی ہے. انشاءاللہ کل آپ کو سارا منظر دکھائیں گے اور دعا کیجیے ہمارا یہ پروگرام اللہ کا قبول و منظور فرمائے.